زمین سے تقریباً 375 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک گیلیکسی ہے. اس گیلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسیو بلیک ہول ہے. ابھی ایک ستارہ اس سپر میسیو بلیک ہول کے قریب سے گزرا اور اس سپر میسیو بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے وہ جو ستارہ ہے وہ رپٹ اپارٹ ہو گیا. یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید. ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں. کچھ بلیک ہولز جو ہیں وہ ہمارے سورج کے میس جیسے ہیں اور کچھ جن کو اسٹرانومرز کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ میس بلیک ہولز وہ ہمارے سورج سے 1000 یا 10,000 گنا بڑے ہیں میس میں. مگر پھر گیلیکسیز کے بیچ میں بلیک ہولز پائے جاتے ہیں جن کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سپر میسیو بلیک ہولز. ان کا میس جو ہے وہ ہماری سورج سے ملین گنا یا بلین گنا یعنی کہ ارب گنا بڑا ہمارے میس سورج کے میس سے ہو سکتا ہے. ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے اس کے بیچ میں ایک بلیک ہول ہے جو تقریباً 4 ملین گنا میس میں بڑا ہے ہمارے سورج سے. اور جو سب سے بڑا بلیک ہول اس وقت اسٹرانومرز کو پتہ ہے وہ تقریباً 17 بلین گنا ہمارے سورج سے اس کا میس ہے. اس قسم کے جو سپر میسیو بلیک ہولز ہیں وہ اگر آپ نے مووی دیکھی ہے انٹرسٹیلر اس میں جو بلیک ہول ڈپکٹ کیا تھا وہ ایک سپر میسیو بلیک ہول تھا. اور ابھی ناسا کی ایک نئی سیمولیشن ہے جس میں انہوں نے سیمولیٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کسی ایک سپر میسیو بلیک ہول کے قریب ہوں تو آپ کو وہ روشنی کیسے نظر آئے گی. اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فیسنیٹنگ کیونکہ اس میں آپ کی جو لائٹ ہے وہ ایک لحاظ سے جو کریشن ڈسک ہے اس بلیک ہول کی وہ آپ کو ایک طرح سے ٹوپی کی طرح سے آپ کو وہ نظر آئے گی. لیکن یہ تو بلیک ہول کی چیزیں ہیں اور کائناتی گپ شپ کے ویڈیوز ہیں. آپ پلیز آپ وہ چیک کریں بلیک ہولز موجود ہیں یا نہیں اور ہماری کہکشاں کے بیچ کے بلیک ہول کے. لیکن جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ستارے کی ڈسٹرکشن کی ہے. یہ ایک ستارہ جو ایک کہکشاں ہے ہم سے تقریباً 375 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر, وہاں پہ ایک ستارہ ایک سپر میسیو بلیک ہول کے قریب پہنچا اور وہ جو اس گیلیکسیز کی گریوٹی تھی یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اسٹرانومرز ٹائیڈل فورس. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ستارے کا جو بلیک ہول کے قریب تھا وہ اس کے اوپر گریوٹی زیادہ تھی مقصد اگر اس کمپیئر کریں اگر اس ستارے کی دوسری طرف پہ, اور وہ گریوٹی کی فورس جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ستارہ جو ہے وہ رپٹ اپارٹ ہو گیا. اور جب وہ ٹوٹا ایک لحاظ سے تو اس ڈسرپشن ایونٹ میں وہ برائٹ ہوا اور تھوڑے سے عرصے کے لیے فار اے بریف پیریڈ آف ٹائم کچھ مہینوں کے لیے کچھ 10 دن یا کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں کے لیے اس کی برائٹنس جو ہے وہ ہماری تمام گیلیکسی کے ستاروں جو ہیں وہ ان جتنی ہوگی. اب اس چیز کو ڈیٹیکٹ کیا یہ ایک پچھلی جنوری میں بلکہ جنوری 2019 میں ایک پروجیکٹ ہے آل اسکائی آٹومیٹڈ سروے فار سپر نووے. اس کا ایکرونیم ہے اساسن. وہ پورے اسکائی کو سروے کر رہا ہے سپر نووا دیکھنے کے لیے. اور سپر نووا جب اسٹار ایکسپلوڈ ہوتا ہے ان جنرل اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ اس گیلیکسی کے بیچ میں اچانک سے کچھ برائٹنس ہوئی ہے. ایک اور ٹیلیسکوپ ہے جو اسپیس میں ہے اس کا نام ہے ٹرانزٹ ایگزو پلانٹ سروے سیٹلائٹ ٹیس. وہ ٹیلیسکوپ ایکچولی دیکھ رہی ہے کہ ستاروں کی روشنی اوپر نیچے ہوتی ہے اگر اس کے آگے سے کوئی پلانٹ گزرے. لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو ٹیس ٹیلیسکوپ ہے وہ اسی ڈائریکشن میں دیکھ رہی تھی جس پہ اساسن نے ڈیٹیکٹ کیا ایک گیلیکسی کے بیچ میں تھوڑی سی برائٹنس. تو پتہ یہ چلا کہ ٹیس ٹیلیسکوپ ایکسیڈنٹلی
اس نے اس ایونٹ کو, اس سٹار کی ڈسٹرکشن کو اس نے ایک لحاظ سے ریکارڈ کیا. اب اسٹرانومرز کے لحاظ سے ہم خالی اس کی لائٹ دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ کیسے وہ بڑھنا شروع ہوئی, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹرانومرز نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ستارے کی روشنی جو ہے, یعنی کہ نارملی جب اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں تو جب وہ پیک پر ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں, وہ ٹیلیسکوپ کہتی ہے اوہ سم تھنگ ہیپن, مگر ٹیسٹ ٹیلیسکوپ کی وجہ سے وہ آلریڈی وہ چیزیں دیکھ رہی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ اس کی لائٹ جو ہے, برائٹنس جو ہے, وہ پیک پر کیسے پہنچی. اور یہ پھر ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ یہ ہم اس قسم کے ایونٹس کو ٹیسٹ کر سکیں کہ جو ٹائڈل ڈسرپشن ہے, یہ جو میں نے بتایا کہ جس طرح سے وہ ستارہ جو ہے اس کو ایک طرح سے پورا وہ اس کو کھینچ لیا, اس کے مٹیریل کو بلیک ہول نے, وہ کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے. اس کی سیمولیشن ہے, یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا مٹیریل جو ہے, اس کی ایک ٹائڈل ٹیل بنتی ہے, وہ تو باہر چلی جائے گی, وہ بلیک ہول کے آربٹ میں نہیں آئے گی, لیکن جو دوسرا مٹیریل ہے وہ اس کے گرد, بلیک ہول کے گرد ایک طرح سے وہ اکریشن ڈسک بنائے گا, اور اس کے بعد وہ مٹیریل اس بلیک ہول کے اندر جائے گا. اس قسم کے, اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹ اور TDE. اب یہ جس طرح کا یہ ایونٹ ہے, ان کو کوئی اچھے قسم کا نام دینا چاہیے تھا, لیکن اسٹرانومرز جو ہیں جب نام دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ اتنے اسمارٹ نہیں ہیں. لیکن یہ جو ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹس ہیں, وہ خیال ہے اسٹرانومرز کا کہ ہر گیلیکسی میں ہماری جیسی جس طرح کہکشاں ہیں ملکی وے, اس میں تقریباً 10,000 سے 1,00,000 سال میں ایک دفعہ اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ بہت ساری گیلیکسیز کو دیکھ رہے ہوں کائنات میں, تو آپ ان کو تقریباً ہر سال آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل 10,000 گیلیکسیز کو آپ آبزرو کر رہے ہوں یا زیادہ لاکھ گیلیکسیز کو. تو اب تک اسٹرانومرز نے کئی درجن اس قسم کے ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں. لیکن ہمارے لیے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ایونٹ ہوا 375 ملین سال پہلے, یعنی کہ انسان بھی یہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے, بلکہ ارلی ہیومنز جو ہیں وہ بھی کچھ ملین سال پہلے تھے. 375 ملین سال پہلے ڈائناسورز بھی موجود نہیں تھے, ارلی لائف فارمز تھیں ہماری زمین کے اوپر. اس وقت یہ چیز اس گیلیکسی میں ہوئی, یہ سٹار جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوا, اس کو توڑا گیا, ٹوٹا وہ اس سپر میسو بلیک ہول کی وجہ سے, اور اس کی روشنی اب اس جنوری میں ہم تک یہاں پر پہنچی, اور ہماری ٹیلیسکوپس نے اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کیا, اور ہمیں پتہ یہ چلا آہاں بہت عرصہ پہلے ایک ستارے کا اختتام ہو گیا تھا اس بلیک ہول کی وجہ سے. یہ ہے اسٹرانومی کا کمال, اور یہ ہے سائنس کا کمال کہ ہم ایک طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس قسم کے ایونٹس ہم خود تک ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ زبردست ایونٹس ہیں. یہ ہے کائناتی گپ شپ, اور میں ہوں سلمان حمید. اگر آپ کو اس قسم کے ویڈیوز پسند آئیں, آپ پلیز سبسکرائب کریں کائنات اسٹرانومی ان اردو. اس میں اور آپ کو اسٹرانومی کے ویڈیوز بھی ملیں گے, آپ کو انٹرویوز بھی ملیں گے, اور آپ کو اس قسم کی بات چیت اسٹرانومی کے سلسلے میں اردو میں اور ملے گی.